یوں تو دستخط کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، تاہم خوبصورت دستخط کسی شخص کی اضافی خوبی تصور کی جاتی ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک صاحب کو تو ان کے دستخط بیچنے کی آفر تک آ گئی تھی۔ خریدار خود ان تک پہنچ گیا اور دستخط خرید کر ہی لوٹا۔ جی ہاں، دستخط خرید کر۔ ہے نا دلچسپ بات؟ یہ انوکھا واقعہ کہیں اور کا نہیں بلکہ اسی شہر لاہور کا ہے۔ دستخط خریدنے والے شخص کا نام چودھری شاہ نواز تھا، جس نے مئی 1964 میں اپنے نام کے حروف لے کر ایک فوڈ کمپنی قائم کی تھی اور نام رکھا تھا شہزان۔ اور جن صاحب کے دستخط انہیں کمپنی ٹریڈ مارک کے طور پر پسند آئے تھے، وہ تھے بر صغیر میں تجریدی آرٹ کے بانیوں میں شامل نامور مصور انور جلال شمزہ۔ شمزہ کا اصل نام انور جلال بٹ تھا، مگر مصوری کی دنیا میں شمزہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انور جلال شمزہ 14 جولائی 1928 کو شملہ میں ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ شملہ، لدھیانہ اور لاہور کے اسکولوں میں پڑھتے رہے۔ 1943 میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فارسی، عربی اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ پھر ان کا رجحان مصوری کی طرف ہو گیا اور 1947 میں انہوں نے میو اسکول آف آرٹ لاہور سے ڈپلومہ کورس کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے لاہور میں کمرشل آرٹ اسٹوڈیو قائم کیا اور انور جلال شمزہ کہلانے لگے۔ وہ آرٹ اور آرکیٹیکچر کے احساس نامی جریدے کے مدیر بھی رہے۔ وہ لارنس کالج، پبلک اسکول فار بوائز، گھوڑا گلی، مری اور کیتھیڈرل ہائی اسکول لاہور کے شعبہ آرٹ کے سربراہ بھی رہے۔ 1953 میں لاہور میں ان کے فن پاروں کی پہلی نمائش منعقد ہوئی۔ ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے برٹش کونسل نے 1956 میں انہیں اسکالرشپ پر لندن بھیجا، جہاں انہوں نے اسکول آف آرٹ سے 1959 میں گریجویشن کی۔ لندن میں قیام کے دوران انہوں نے انگریز مصورہ میری کیتھرینہ سے شادی کی۔ انور جلال شمزہ خطاطی اور تجریدی مصوری پر دسترس رکھنے کے ساتھ ساتھ اردو ادب سے بھی گہرا شغف رکھتے تھے۔ انہوں نے 7 ناول اور متعدد ڈرامے بھی تخلیق کیے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ شہزان کے مالک چودھری شاہ نواز نے جب انور جلال شمزہ کے دستخط دیکھے تو انہیں خریدنے کی خواہش کا اظہار کر دیا، اور یقیناً اس قدر رقم کی پیشکش کی گئی ہوگی کہ شمزہ انکار نہ کر سکے ہوں گے۔ معروف مصنف جناب اے حمید اپنی کتاب لاہور کی یادیں مطبوعہ سنگ میل پبلیکیشنز لاہور میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ شہزان ہوٹل بھی مال روڈ پر ہی واقع تھا۔ یہ بھی لاہور کے جدید ریستورانوں میں ایک تھا۔ اس کا ماحول ارسٹوکریٹ قسم کا تھا اور یہاں کے مستقل بیٹھنے والوں میں ارسٹوکریٹ قسم کے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی تعداد زیادہ تھی۔ ہم ادیب شاعر لوگ محض یہاں کی چائے کے شوق میں آ جاتے تھے۔ شہزان کی چائے اور پیسٹری کا معیار بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ اے حمید صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں کہ شہزان کی پیشانی پر ابھی ویسی لکھائی میں بورڈ نہیں لگا تھا جیسا کہ بعد میں لگایا گیا۔ شہزان کے مالک نے انور جلال شمزہ سے کہا کہ وہ ریستوران کے لیے اپنے خاص انداز میں انگریزی میں شہزان کے حروف لکھ دے تاکہ اس کا بورڈ بنا کر باہر لگایا جائے۔ انور جلال جس طرح انگریزی میں شمزہ نام کے دستخط کرتا تھا، اس نے ویسے ہی الفاظ میں شہزان لکھ دیا۔ ایس اور زیڈ بالکل ویسا ہی تھا جیسا انور جلال کے دستخطوں میں تھا۔ مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک روز میں بیڈن روڈ پر سے ہوتا ہوا اس کے گھر گیا تو وہ کہنے لگا، اے حمید، میں نے اپنے دستخط شہزان والوں کے ہاں فروخت کر دیے ہیں۔ پھر وہ مجھے مال روڈ پر شہزان کے سامنے لے آیا
اور اس کی پیشانی پر لگا بورڈ دکھایا۔ وہ ہو بہو انور جلال کے دستخط تھے، ویسے ہی ایس اور زیڈ اور آخر میں اے کے حروف بنے ہوئے تھے۔ انور جلال ٹھنڈا سانس بھر کے کہنے لگا، میرا دل نہیں چاہتا کہ اپنے دستخطوں کا سودا کروں، مگر مجبور ہو گیا۔ ان لوگوں کو میری لیٹرنگ پسند تھی اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، بس میں نے اپنے دستخط فروخت کر دیے، اب ایسے دستخط نہیں کروں گا۔ انور جلال شمزہ کچھ عرصہ بعد برطانیہ چلے گئے۔ وہ پاکستان آ کر یہاں مختلف شہروں میں اپنی تصاویری نمائش کی تیاری کر رہے تھے کہ 18 جنوری 1985 کو لندن میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ تاہم شیزان کی صورت میں ان کی یاد پاکستان میں اب بھی موجود ہے۔ گویا وہ کام جو ان کی مصوری نہ کر سکی وہ ان کے دستخط کر گئے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے نئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہو سکے تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹس کی صورت میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔